یہ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے نمازوں کے بارے میں مختلف شہروں کے جو گورنر تھے ان کو یہ خطوط روانہ کیے، اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کھل جائے گا جو ہم شیعہ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کلیئر ہو جائے۔ اہل سنت کی کتابیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نمازیں جمع کرنا جائز ہے، لیکن عموماً سنت جو ہے وہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی ہے۔ اگرچہ ظہر اثر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ جواز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی وہ بالکل اول وقت کے اندر، آلموسٹ آج کل آپ سمجھ لیں 12:30 کے قریب۔ اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے، یعنی یہ وہی نماز کا ٹائم ہے جس وقت اہل حدیث عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یا علماء عرب پڑھتے ہیں عصر کی نماز، یا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حنفیوں والی اثر نہیں ہے کہ بالکل جناب 1 گھنٹہ رہ گیا، وہ تو جناب 1 میل بھی 2 میل بھی بڑی مشکل نہ ہوئے گا، عرب والے 2 میل۔ تو یہ 2 نمازیں الگ کر دیں، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس ہو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے 1/3 حصہ تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے، اور نماز مختصر پڑھاؤ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی ہے اس پہ بھی بھاری نہ ہو، اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ۔ اس میں نمازوں کے 5 اوقات بتا دیے، لہذا یہ بھی کامن ٹرم ہو گئی، اور شیعہ علماء خود بھی مانتے ہیں کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے نمازوں کو روزانہ جمع کرنے کی، اور یہاں اہل سنت نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کو وہ رفضیت کہہ دیتے ہیں جب جینون ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام علمی مجالس میں نمازوں کو جمع کرتے تھے تاکہ بار بار اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑے۔